آج ہم دیکھیں گے جی عربی آپشنل. اور میں نے لاسٹ ویڈیو میں ایک پیپر جب میں آپ کو دکھا رہا تھا تو وہاں حدیثوں کی جگہ پہ ایک کویسچن آیا ہوا تھا. اس کویسچن میں ہم نے ترجمہ کرنا ہے یعنی کہ یہاں تو حدیث میں سے بھی آیا ہوا ہے اور یہ کہانی میں سے بھی بعض دفعہ حدیث والا سوال کہانی میں سے دے دیا ہے، تو لہذا اب اس کا بھی ہم ترجمہ پڑھتے ہیں. یہ القصہ ہے، کہانی، مطلب قوت الاخلاص، اخلاص کی طاقت کے بارے میں ہے. کانا یسکن فی قریۃ من القری، ایک بستی تھی بستیوں میں سے ایک بستی. کانا یسکن، رہتا تھا بستیوں میں سے ایک بستی میں. شاب صالح، نوجوان نیک آدمی، نیک نوجوان رہتا تھا. وکان فی ہذہ القریۃ، اور اس بستی کے اندر شجرۃ عجیبہ، ایک عجیب و غریب درخت تھا. اور اس عجیب و غریب درخت کے اندر ہوتا گیا تھا کہ وکانت تنسب الیہا بعض الاخبار الخاطئہ، اور اس عجیب و غریب درخت کی طرف منسوب کی گئی تھی بعض باتیں الخاطئہ، غلط، یعنی کہ اس عجیب و غریب درخت کی طرف بعض عجیب و غریب غلط باتیں منسوب کی گئی تھیں. وَلِهَذَا ظَنَّ النَّاسُ، اسی وجہ سے ظَنَّ النَّاسُ أَنَّهَا شَجَرَةٌ مُبَارَكَةٌ، لوگ اس درخت کو مبارک درخت سمجھتے تھے. وَمَعَ مُرُورِ الْأَيَّامِ، اسی طرح دن گزرتے گئے. أَخَذَ بَعْضُ النَّاسِ، اور لوگ شروع ہو گئے، بعض لوگ شروع ہو گئے. آخذہ شروع ہونا. یعبدوا تلک الشجرۃ، اس درخت کی پوجا کرنا. فغضب الشاب، اس نوجوان کو غصہ آ گیا. علی ھذا الشرک، اس شرک کی وجہ سے. وعزم ان یقطع الشجرۃ، اور اس نے عزم کیا کہ وہ اس درخت کو کاٹ ڈالے گا. فاخذ فأسہ، اس نے اپنا کلہاڑا لیا، فاس کہتے ہیں کلہاڑے کو. وذهب الی تلک الشجرۃ، اور اس درخت کی طرف چلا. لیقطعها، تاکہ اس درخت کو کاٹ ڈالے. وفی الطریق ظہر امامہ، اور رستے میں اس کے سامنے ظاہر ہوا. وفی الطریق ظہر امامہ، اور رستے میں اس کے سامنے ظاہر ہوا. الشیطان، شیطان. وقال له، اور اس شیطان نے کہا. ایھا الشاب، اے نوجوان. الی این انت ذاہب، تو کہاں جا رہا ہے؟ قال، اس نے کہا. الی ھذہ الشجرہ، اس درخت کی طرف جا رہا ہوں. قال، اس نے کہا. وماذا تعمل عند الشجرۃ، تو اس درخت کے پاس جا کر کیا کرے گا؟ قال، اس نوجوان نے کہا. اقطعها، میں اس کو کاٹ ڈالوں گا. قال، اس نے کہا. ولما، کیوں؟ قال، اس نے کہا. لأن بعض الناس یعبدها، کیونکہ بعض لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. وَيُشْرِكُ بِاللَّهِ بِسَبَبِهَا، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس درخت کی وجہ سے. قال الشاب، نوجوان نے کہا. ھذا الکلام، قال الشاب ھذا الکلام، نوجوان نے یہ بات کہی. وهو صادق النیۃ فی العمل، اور اس کی نیت جو تھی وہ صادق تھی، سچی تھی. والعمل، اور اس کے کام بھی سچا تھا. لوجہ اللہ، اور اس کا کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا. قال الشیطان، شیطان نے کہا. لا تصل الیہا، اس کی طرف مت جانا. وانا امنعک منہا، اور میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں. واخذ برقبۃ الشاب، اور اس نے نوجوان کی گردن کو پکڑ لیا. فغضب، اور غصے میں آ گیا. اچھا جی، پھر وامسک الشاب، وامسک الشیطان، فغضب الشاب، یہ لکھا ہوا ہے فغضب الشاب، نوجوان کو غصہ آ گیا. وامسک الشیطان، اور اس نے شیطان کو پکڑ لیا. ورماہ علی الارض، اور اس کو زمین پر گرا دیا. وجلس علی صدرہ، وجلس علی صدرہ، اور اس کے سینے پر بیٹھ گیا. واقتربت روحہ ان تخرج، اور قریب تھا کہ اس کی روح نکل جاتی. فصار الشیطان،
یطلب من الشابی العطف والرحمہ، اور وہ شیطان سے مانگنا شروع ہو گیا، اور وہ نوجوان سے مانگنا شروع ہو گیا رحم اور مہربانی۔ وَيُكَلِّمُهُ بِكَلَامٍ لَجٍّ، اور اس نے نوجوان سے بڑی نرمی سے بات کی۔ وَيَرْجُو مِنْهُ عَفْوَهُ، اور اس نے آرزو کی، امید کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا۔ حتیٰ رحمہ الشاب وترکہ، یہاں تک کہ اس نوجوان کو اس کے اوپر رحم آ گیا، وترکہ، اور اس نوجوان نے اسے چھوڑ دیا۔ وَهُنَا قَامَ الشَّيْطَانُ، اور وہاں پہ شیطان کھڑا رہا، وَقَالَ لِلشَّابِّ، اور اس نے نوجوان سے کہا، یا سیدی، اے میرے آقا، انا لا اريد ان امنعک، میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کروں، من قطع شجرتی، درخت کو کاٹنے سے، ولیکن، لیکن، فقط اريد ان تترکھا لیوم او یومین، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک دن یا 2 دنوں تک اس کو کاٹنے سے باز آ جائیں، چھوڑ دیں۔ لأن لی فیہا مطلبا، کیونکہ مجھے وہاں ایک کام ہے۔ فائدہ حاصل مطلبی، تو جب میں وہ کام پورا کر لوں گا، فلک انت فعل ما تريد، تو آپ جو چاہے کرتے رہنا۔ وانت احسنت الی الان ورحمتنی، اور میں آپ سے احسان چاہتا ہوں اور آپ کی جو ہے وہ رحمت، شفقت چاہتا ہوں، الان، اس وقت۔ فائدہ احسنت الی مرۃ ثانیۃ، اور جب آپ مجھ پر دوسری مرتبہ رحم کریں گے، تترکو لی ہادی شجرتی، اس درخت کو کاٹنے سے باز رہنے کے ارادے سے، فاوتی کا مقابلہ کل یوم مئۃ روبیۃ، تو اس کے بدلے میں آپ کو ہر دن 100 روبیہ، 100 روپیہ دوں گا۔ فقابل الشاب، نوجوان نے یہ بات قبول کر لی۔ وقال فی نفسہ، اور اس نے اپنے دل میں کہا، اقطع ہذہ شجرتی، ہذہ الشجرۃ، میں اس درخت کو کاٹوں گا، بعد ان آخذ عدۃ مئات من الروبیات، جب میں اس بندے سے، اس شیطان سے کافی زیادہ پیسے لے لوں گا۔ واتفق الشاب مع الشیطان، شیطان سے نوجوان نے اتفاق کیا، علی ان ترک الشجرۃ لعدۃ ایام، کہ وہ کئی دنوں تک اس درخت کو نہیں کاٹے گا۔ ولیکن، لیکن، بشرط ان یاخذ من 100 روبیۃ مقابل کل یوم، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہر دن اس کو 100 روپیہ ملتا رہے گا۔ وذهب كل من الشیطان والشاب فی طریقہ، وذهب كل من الشیطان، اور جو سب تھے شیطان اور نوجوان اپنے رستے پہ چلتے بنے۔ وفی الیوم الثانی، دوسرے دن، جا شیطان الی منزل الشاب، شیطان جو ہے وہ نوجوان کے گھر آیا، وآتاہ 100 روبیہ، اور اس کو 100 روپیہ دیا۔ ففرح الشاب، نوجوان اس سے خوش ہوا، وانفق منہ علی نفسہ و امہ، اور اس نے اس پیسوں کو اپنے اوپر، اپنی ماں پر خرچ کیا۔ واشترى لحما وسمنا، اور اس نے اس سے گوشت خریدا، آٹا خریدا، اور روٹیاں خریدیں۔ فاکہہ، اچھا، سمنن کا مطلب ہوتا ہے گھی خریدا۔ وخبزا، روٹیاں خریدیں۔ فاکہہ، کوئی پھل فروٹ خریدے۔ وفی الیوم الثالث، جب تیسرا دن آیا، جا شیطان بالمئۃ ثانیہ، تو شیطان پھر دوسری مرتبہ بھی 100 روپیہ لے کے آیا۔ فاشترى الشاب ثیابا لنفس امہ، اب نوجوان نے اپنے لیے کپڑے خریدے اور اپنی والدہ کے لیے۔ ومرض الایام وکثرت الروبیات، اور دن گزرتے گئے اور پیسے بھی بڑھتے گئے۔ ونسی الشاب الشجرہ، اور نوجوان جو تھا وہ اس درخت کے بارے میں نسیا، بھول گیا۔ واشتغل باللذات، اور وہ لذت میں مشغول ہو گیا۔ وفی یوم غاب الشیطان، اور ایک روز شیطان غائب ہو گیا۔ وانقطعت الروبیات، اور پیسے بھی اس نے نہ دیے۔ وانتظر الشاب طول النہار، اور نوجوان جو تھا وہ سارا دن انتظار کرتا رہا۔ وما حضر الشیطان، لیکن شیطان نہ آیا۔ وہکذا مر الیوم الثانی، اور اس سے دوسرا دن بھی گزر گیا، ثالث بھی گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا، رابع، چوتھا بھی گزر گیا۔ ولا حضر الشیطان، لیکن شیطان نہ آیا۔ ولا حصل الشاب علی الروبیات،
نہ ہی نوجوان کو پیسے ملے۔ حتیٰ ذاک من الانتظار وغاضبا، یہاں تک کہ وہ تنگ آ گیا انتظار کر کر کے، وغاضب اور غصے میں آ گیا۔ اور وہنا تذکر شجر مرۃ ثانیۃ، اور اسے پھر دوسری مرتبہ بھی اس درخت کا خیال آیا۔ وقام یرید ان یقطعها، اور وہ اس نیت سے کھڑا ہوا کہ اس درخت کو کاٹ ڈالے گا۔ فحمل فأسہ، اس نے اپنا کلہاڑا پکڑا۔ وفی الطریق دارا مام الشیطان برۃ ثانیۃ، اب دوسری مرتبہ بھی اس کے سامنے شیطان نمودار ہوا۔ وقال لہ، اس نے اس سے کہا، الی این تذهب، تم کہاں جا رہے ہو؟ قال الشاب، نوجوان نے کہا، انا ذاہب لقطع الشجرۃ، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ لأنک قطعت الربیات انی، کیونکہ تم نے مجھ سے پیسے دینا مجھے بند کر دیے ہیں۔ قال الشیطان، شیطان نے کہا، لا تصل الی ہناک، تم وہاں مت جانا۔ وانا امنعک من الذهاب الی تلک الشجرۃ، اور میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع کرتا ہوں۔ فامسک برقبۃ الشاب، اس نے نوجوان کی گردن کو پکڑا۔ ورفعہ ثم رماہ، اور پھر اسے اٹھایا اور پھر اس کو زمین پہ پٹک دیا۔ وجلس علی صدرہ، اور وہ اس کی گردن سینے پر بیٹھ گیا۔ حتیٰ اقتربت روحہ، یہاں تک کہ اس کی روح قریب تھا کہ نکل جاتی۔ ان تخرج فصار الشاب، اور جو نوجوان تھا اس سے شیطان سے معذرت کرنے لگا۔ حتیٰ قبل شیطان عذرہ، یہاں تک کہ شیطان نے اس کا عذر قبول کر لیا۔ ولیکن بشرط ان یذهب الی الشجرۃ، اس شرط پر کہ وہ اس درخت کے پاس جائے گا۔ ویفعل مثل الناس، اور جیسے لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کرے گا۔ فقبل الشیطان ھذا الشرط، شیطان نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ وبعد ان ترکہ الشیطان، اس کے بعد شیطان نے اس کو چھوڑا۔ سألہ الشاب، تو نوجوان نے اس سے پوچھا، کیف استطعت ان تغلبنی، کیسے تم نے مجھ پر غلبہ پانے کی طاقت حاصل کی؟ وصرت فی یدک مثل ریشہ، اور تم نے مجھے پر کی طرح پٹک دیا تھا۔ شیطان نے کہا، کنت فی المرۃ الاولی، پہلی مرتبہ، تعمل فقط بالوجہ اللہ، تم نے جو کام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ فمحق اللہ تلک القوہ، تو اللہ نے تجھے قوت دی تھی۔ ولیکن فی مرۃ ثانیہ، لیکن دوسری مرتبہ، کنت تعمل لوجہ الربیات، تم صرف پیسوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ فاخذ اللہ منک قوتہ، تو اللہ نے تجھ سے اپنی طاقت کو اٹھا لیا۔ وترکک، اور تجھے چھوڑ دیا۔ فغلبتک، اس طرح میں تجھ پر غالب آ گیا۔ فخجل الشاب، نوجوان کو اس کے اوپر شرمندگی ہوئی۔ ونکس راسہ، اور اس نے اپنا سر جھکایا۔ وعرف ان الاخلاص، اور جانا کہ جو اخلاص ہوتا ہے نا اللہ کے لیے، کانا سبب قوت ہی، وہ طاقت کا سبب بنتا ہے۔ وغلبتہ علی الشیطان، اور شیطان پر غلبے کا باعث بنتا ہے۔ وہزیمتہ امام الشیطان، اور اس کو شیطان کے سامنے بڑی شرمندگی ہوئی۔ کانا بسبب رجوعہ علی ذلک الاخلاص، اور اس وجہ سے تھی، اس طرح وہ اس وجہ سے تھی، سبب یہ تھا کہ وہ اخلاص سے جو تھا اس نے ہٹ چکا تھا، اس وجہ سے۔ تو یہ تھا عزیز طلباء اس کا ترجمہ۔ تو باقی یہ مشق ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ مرکب توصیفی ہیں، مرکب توصیفی اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کی اچھی یا بری عادت کو بیان کیا جائے، جیسے نا شاب صالح، نیک نوجوان، تو اس میں صفت بیان کی گئی ہے۔ آگے یہ معنی آ جاتے ہیں، تو معنی بھی پڑھ لیجئے گا۔ لیکن اور باقی یہ مشق میں یہ چوتھا سوال دیکھیں، عموماً انہی میں سے آتے ہیں کہ درجہ العبارت کا ترجمہ کریں، یہ ابھی میں کر دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ جملے نکالیں، اور اسی طرح یہ بعض اوقات اگر ایگزامینر کا دماغ خراب ہو تو وہ یہ 8واں سوال بھی دے دیتا ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں، لیکن آپ نے یہ کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ آیا وہیں سے ہے، کہانی میں سے ہی آیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں اردو دے دی ہے، اب اس کی عربی کرنی ہے۔ لے جی عزیز طلباء، یہ تھی کہانی، پوری کتاب کے اندر ایک ہی کہانی ہے، تو یہاں تو حدیث آ جائے گی یا کہانی میں سے ترجمہ آ جائے گا، تو آپ نے